اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے دوستوں میں ہو، اللہ کے پیارے بندوں میں ہو۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو اللہ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے، خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک میں کسی طرح کی بھی سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے واقعی اپنی زندگیاں اس طرح بسر کی کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری، اللہ رب العالمین سے خوف خشیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اعمال ہوتے وہ ایسے کام ہوتے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے ہوتے۔ بلا شبہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور صحابہ میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلتیں ہیں، اور ان میں سے بطور خاص وہ 4 صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کا مقام مرتبہ دیگر صحابہ سے زیادہ ہے، اگرچہ ان میں بھی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ترتیب ان کی خلافت کی بھی ترتیب ہے۔ آج جس اللہ کے پیارے کا ہم نے تذکرہ آج سننا ہے وہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی عثمان تھا، آپ کی کنیت ابو عمرو تھی، اور آپ کے متعدد القاب تھے، لقب تھے جن سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ ان میں کامل الحیاء والایمان، جو آج بھی جمعۃ المبارک کی نماز میں خطبوں کے اندر خطیب ان کلمات کو دہراتا ہے، اور تقریباً ہر جمعے یہ آوازیں ہماری سماعت کو، ہمارے کانوں کو جو ہے وہ ٹکراتی ہیں، اور محبت سے ہم ان کے نام اور ان کے تذکرے خطبے کی صورت میں بھی ہم سنتے ہیں۔ کامل الحیاء والایمان یہ بھی آپ کا جو ہے وہ لقب ہے، جامع القرآن بھی آپ کا لقب ہے، سید الاسخیاء، سخیوں کے سردار، یہ بھی آپ کا جو ہے وہ لقب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذو النورین، 2 نور والے، یہ ایسا لقب آپ کا گویا کہ سب سے زیادہ ایک طرح کا یہ شہرت پا گیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں
اور ان کو وہ شرف ملا ہے جو کسی بھی اور کو شرف نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں 2 شہزادیاں وہ کسی ایک کے نکاح میں ہوں، ایسا کسی کو شرف نہیں ملا۔ اور یاد رکھیں یکے بعد دیگرے، یعنی اسلام کا یہ حکم ہے کہ 2 بہنیں ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی شخص اگر 2 بہنوں سے نکاح کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے 2 بہنوں کو جمع کرنا۔ لیکن ایک بہن سے نکاح ہو اور پھر وہ انتقال کر جائے، اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہی صورتحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی کہ آپ کے نکاح میں بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی تھی، بیٹی تھی، لیکن علیل ہوئیں، بیمار ہوئیں، اور اسی علالت اور مرض میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرما دیا، اور ام کلثوم آپ کی جو ہے وہ زوجہ بنی۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور اسی مناسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے آپ کو کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وجہ ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئی تو ان کا لقب پڑ گیا ذو النورین، 2 نور والے۔ تو جن کی بیٹی ان کے نکاح میں آئی تو انہیں نور والا کہا جا رہا ہے، اور وہ جن کی شہزادی ہیں، جن کی بیٹی ہیں، تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور والا کیوں نہیں کہا جائے گا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ منشن کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام میں وہ چوتھے فرد تھے، چوتھے شخص تھے جو اسلام لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر کوشش تھی، اسلام کی دعوت دی، اور چونکہ آپ کا شمار عرب کے اندر بھی، اس وقت قریش کے اندر بھی بڑے لوگوں میں ہوتا تھا، ایک طرح کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور بہت مرتبے والے تھے، آپ کو دعوت دی گئی اور اسلام کی طرف بلایا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، اور آپ کی کوششوں سے آپ مسلمان ہوئے۔ لیکن جب آپ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد آپ کو کئی آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور جی ہاں منچن کے ناظرین، یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے پیارے دوستوں میں یہ تو خاص وصف ہوتا ہے کہ پھر وہ رب کے نام پر بڑی بڑی تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، وہ آنے والی مشکلات کو سہتے ہیں، اور پھر کوئی بھی مشکل سامنے آ جائے تو وہ اپنے ایمان کے اندر کسی وسوسے کا شکار نہیں ہوتے، وہ ڈگمگا نہیں جاتے، بلکہ استقامت کے پہاڑ بن کر وہ کھڑے رہتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہی کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ جب آپ اسلام لے کر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں کی طرف سے بڑی مخالفت کا سامنا ہوا، یہاں تک کہ آپ کو مارا گیا۔ گھر میں یعنی آپ کا مقام مرتبہ پورے خاندان میں بہت بڑا تھا، لیکن اسلام لے کر آئے تو آپ کی دشمنی شروع ہو گئی، آپ کے چچا نے آپ کو قید کر دیا، اس قدر مارا گیا اور بھوکا پیاسا رکھا گیا۔
اور جب آپ پر اس قدر جو ہے وہ تشدد کیا گیا اور پھر آپ سے یہ کہا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ اسلام کا راستہ چھوڑ دو اور اپنے پرانے آباء و اجداد کے طریقوں پر، انہی کے مذہب پر رہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، یہ جو دین اختیار کر چکا ہوں یہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ میری جان چلی جائے۔ آپ کے اس قدر جو ہے وہ استقامت کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح کے جواب سن کر جو ہے وہ بھی مایوس ہو گئے اور بالآخر آپ کو قید سے آزاد کر دیا گیا۔ مدنی کے ناظرین، یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت آموز ایک حکایت ہے۔ آج کچھ دن اگر ہوتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے کوئی پریشانی سامنے آتی ہے تو بہت سے لوگ سوچنے لگتے ہیں میں نمازی ہوں، میرے کو پھر بھی پریشانی آ رہی ہے، میں یہ عمل کرتا ہوں اس کے باوجود مجھے پریشانی آ رہی ہے، میرا کبھی روزہ نہیں چھوٹا اس کے باوجود مجھے پریشانی آتی ہے، میں کاروبار تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا پھر بھی مجھے پریشانی آتی ہے، میرے یہ اعمال ہیں، سخاوت ہے، یہ نیک عمل ہے، اس کے باوجود میں پریشان ہوں، قرآن میں پڑھتا ہوں پریشان بھی میں ہوں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں، چھوٹے چھوٹے خیالات ہمیں بعض اوقات ہمارے مقاصد کے آگے حائل ہو جاتی ہیں اور ہم متزلزل ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان اور بالخصوص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ استقامت دیکھیے کہ آپ استقامت کے پہاڑ بن کر ان مشکلات کے آگے کھڑے ہو گئے، حائل ہو گئے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی مجھے میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن، آپ کے راستے، دین اسلام سے وہ مجھے نہیں ہٹا سکتے۔ بلکہ ایک اور صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی والدہ، ان کو اپنی امی سے بہت پیار تھا، ہوتا ہی ہے ماں باپ سے، ایک فطری عمل ہے، لیکن جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو، تو آپ نے انکار کیا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا اسلام کو، یہاں تک کہ بار بار بات ہوتی رہی، وہ اصرار کرتی رہی، بالآخر جب ان کی والدہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑو گے تو جب تک اسلام تم چھوڑو گے نہیں میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو بھوکا رکھوں گی۔ اور انہوں نے واضح انکار کیا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن گزر گیا، اپنے آپ کو اس ماں نے بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا، دوسرا دن آ جاتا ہے، وہ ایسی بھوک اور پیاس کی حالت میں، اور بالآخر پھر جو ہے وہ اپنی اس بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بیٹے کو پھر بلایا تھا کہ میری محبت میں شاید بیٹا اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا دیکھو میں کچھ نہیں کھا پی رہی، اگر میں نہیں کھاؤں گی پیوں گی تو میں اسی طرح مر جاؤں گی، ہلاک ہو جاؤں گی، تم اسلام کو چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے ماں کو جواب دیا کہ ماں کی محبت اپنی جگہ، لیکن جس اسلام پر ہم چل رہے ہیں اب یہ وابستگی میں نہیں چھوڑ سکتا، اور اپنی ماں سے کہا ماں سن لو، اگر تمہاری 100 جانیں بھی اس طرح ہوں اور اس طرح ہی کر کے نکل جائیں تو میں پھر بھی اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ جوابات ہے۔ اس روایت میں بیان کیا دوسرے دن عثمان نے خود ہی کھانا پینا شروع کر دیا کہ یہ نہیں چھوڑے گا اسلام کو۔ تو یہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنے پیاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پہ ٹھہرے رہے، مستقیم رہے، استقامت اختیار کی، تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ تم نہ خوف کھاؤ، نہ ڈرو، نہ غمگین ہو، اور وہ انہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی جس کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا۔
اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے جو نفس چاہیں گے وہ سب کچھ تمہیں جنت میں ملے گا، اور جو تم سے ہے وعدہ وہ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ غفور الرحیم کی طرف سے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے۔ تو جو مستقیم رہتے ہیں پھر اللہ انہیں یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، صحابی رسول ہیں، اور پھر اس طرح استقامت کے ساتھ یہ اسلام میں رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو پیچھے نہ موڑ سکی، اور ایسے حضور کے سچے غلام بن کر رہے۔ پھر وہ مکی زندگی، پھر مکی زندگی کے بعد مدینہ منورہ میں جب آ جاتے ہیں تو یہ مدنی زندگی بھی ان کی ایسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی میں گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی انہیں کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آئیے چند روایات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ وہ مجاہدین کے لیے سامان دیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر آپ نے 100 اونٹ سامان کے ساتھ دینے کی نیت کی اور یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ حضور علیہ السلام واز جاری رکھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 200 اونٹ کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ آپ علیہ السلام نے پھر واز کو جاری رکھا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ کی اپنے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری لی۔ یہ اعلان سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس پر مواخذہ نہیں ہے، پوچھ گچھ نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ 100 اونٹ، 200 اونٹ اور 300، یہ 100 علیحدہ تھے، 200 علیحدہ تھے اور 300 اونٹ علیحدہ تھے، یعنی کل ملا کر یہ 600 اونٹ بنے جو پورے سامان کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ آپ نے بارگاہ رسالت میں یہ پیش کیے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی سخاوت تھی! اور یہ ایک موقع نہیں، اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی جگہوں پر آپ کی ایسی ایسی سخاوت تھی جو واقعی سخاوت جو ہے وہ لوگ سن کر جو ہے وہ عشش کرتے رہے کہ اتنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح آپ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب مدینہ منورہ کے اندر ایک قحط تھا، تو آپ کا تجارتی قافلہ جب واپسی مدینے میں آیا تو آپ کے اونٹوں پر پوری گندم جو ہے وہ بوریوں میں لدی ہوئی بھاری اور بہت زیادہ مقدار میں گندم ہے۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کا ہے۔ تاجر مدینے کے آپ کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں بیچ دو۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ کتنا دو گے، آپ کتنا دو گے، ہمیں پروفٹ کتنا دو گے؟ تو وہ مل بیٹھ کر جو مارکیٹ ویلیو پروفٹ کی تھی انہوں نے کچھ بتائی کہ ہم اتنا دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، 1% کہا نہیں، میں اتنا نہیں، بڑھاؤ۔ وہ کچھ اور بڑھانے لگے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے 1 پر 10 مل رہے ہیں، یعنی 1 روپے پر 10 روپے کا نفع مل رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اتنا پروفٹ یہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور یہ کیسے، وہ خود حیران ہے کہ اتنا پروفٹ کیسے مل سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میں نے اللہ کے نام پر یہ سارا غلہ جو ہے وہ صدقہ کر دیا، اور رب کی رحمت سے مجھے 1 کے بدلے میں 10 عطا ہوں گے، 10 گنا زیادہ بڑھا کر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور ایک صحابی
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے آپ کا نور والا چہرہ دیکھا، نور والے آپ کے نالین بھی نور والے میں نے دیکھے، ان کا تسمہ بھی نور والا تھا، چمکدار تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور جا رہے، تو میں نے کہا بھی ابی و امی فدا کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میرا شوق آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی حضور سے ملاقات کے لیے آگے بڑھ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت جلدی میں ہوں، اور کہا کہ عثمان نے 1000 اونٹوں کا سامان، اتنا بڑا یہ غلہ گندم اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے، اللہ ان کے اس عمل سے بڑا خوش ہوا ہے اور جنتی حور سے عثمان کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کنواں صدقہ کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر، تو انہیں پھر جنت کی بشارت ملتی ہے۔ حضور فرماتے جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، عثمان جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایک حدیث میں عثمان کی شفاعت سے 70,000 لوگوں کو اللہ بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے۔ چند کے ناظرین، یہ نبی پاک علیہ السلام کے جانثار صحابہ تھے، اور یہ اس قدر کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے، بالخصوص مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنے والے۔ آج ہم بھی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو چکی ہے، لوگوں کو اس چیز کی زیادہ ضرورت پڑ چکی ہے، تو انسان اپنے نفع کے لیے اس کا پورا پروفٹ نفع اوپر سے اوپر لے کر چلا جاتا ہے، اور یوں وہ اس چیز کا تصور بالکل ذہن سے نکالے ہوئے کہ بس صرف اسے اپنی پروفٹ اور اپنی آمدنی سے اسے قرض لاحق ہو جاتی۔ کوئی مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت والا جذبہ اس وقت یہ بیدار نہیں ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیتیں جہاں اس قدر صدقہ خیرات کرتے، عبادت بھی بہت کثرت سے بچا لاتے۔ آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ، ان سے خطاب کیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو شہید کیا، کہا تم اسے مارنا چاہتے ہو، اسے شہید کرنا چاہتے ہو؟ جو کبھی رات کو سوتا نہیں، پوری رات عبادت کرتا ہے، ایک رکعت میں قرآن پورا پڑھ لیتا ہے، اسے شہید کرنا چاہتے ہو؟ جس کے روزے کبھی چھوٹتے نہیں ہیں، یعنی کثرت سے وہ سال بھر کے گویا کہ روزے رکھنے والے، جس کے روزے اس قدر ہوں، عبادتیں اس قدر ہوں، تلاوت قرآن کا شوق اس قدر ہو، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہوئی تو بھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید تھا، اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز۔ اتباع سنت کا جذبہ دیکھیں تو وہ اس قدر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا، جو کام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بجا لاتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسجد کے سامنے آپ بیٹھ کر کچھ گوشت تناول کر رہے ہیں، بظاہر کوئی ایسا سبب نہیں ہے، لیکن آپ کھا رہے ہیں وہاں پہ۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواباً کہا میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا اس جگہ یہ تناول فرما رہے تھے، بس میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سخت سردی کے موقع پر آپ نے پانی منگوایا اور ایک مقام پر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ اتنی سخت سردی کے موقع پر آپ نے اس مقام پر اور یہ پانی منگا کر وضو کیا، تو آپ نے کہا مجھے میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرنا تھا، اور وہ میں نے ادا پوری کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا اس جگہ وضو فرمایا تھا۔ یہ ایسا جذبہ ہے۔ حدیبیہ کا وہ وقت تھا، وہ موقع تھا جب قریش کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے اس قافلے کو روک لیا گیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ قریش کے اندر ان کا مقام مرتبہ بہت ہے اور لوگ انہیں اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے تھے، ان سے ملاقات اور معاملات کرتے تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ آپ معاملات کو سلجھاؤ اور ان کو سمجھاؤ ہمارا ارادہ کوئی جنگ کا نہیں ہے، لڑائی کا نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو رشک ہونے لگا. وہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بڑے نفع میں رہ گیا، عثمان نے عمرہ کر لیا ہوگا، عثمان نے طواف کر لیا ہوگا، یہ کہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے امید نہیں ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لے. ادھر مکے کے اندر جب یہ معاملہ نہ بنا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا، اب واپسی آئے. تو مکے کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ کعبہ شریف سامنے ہے، طواف کرو، اب آپ اپنا عمرہ پورا کر لو، ارکان پورے کر لو. تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا. اور پھر جب آپ واپسی آئے تو لوگ جب آگے بڑھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے، مبارکیں دینے کے لیے، آپ سے کسی نے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، تم نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا ہوگا. آپ نے صحابہ کو جواب دیا کہ اگر میں 1 سال تک بھی مکے میں رہتا، یہ تو بھی چند دن تھے، اگر میں 1 سال تک مکے میں رہتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر اس طرح معصور ہوتے تو کہا پھر بھی میں طواف کعبہ نہیں کرتا. حضور کی وجہ سے، حضور کے پیچھے پیچھے چل کر ہی طواف کرنا ہے، ان کی وجہ سے یہ کعبہ معظمہ ہمیں ملا ہے، یہ شان کعبے کی ہے، مقام مرتبہ ہے، تو ان کا صدقہ ہے. اللہ نے ہمیں ہمارے لیے قبلہ بنایا ہے تو وہ بھی ان کا صدقہ ہے. یہ صحابہ کا عشق تھا. تو یہ انداز تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہاں طواف کعبہ نہیں کیا، کہا جب تک حضور نہیں کریں گے تو پھر میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میرے بغیر تم نے جو ہے وہ طواف نہیں کرنا، لیکن ان کا عشق انہیں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں طواف جو ہے وہ کیسے کروں جبکہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے. تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک جذبہ، ایک محبت، ایک عشق اور اتباع سنت، اطاعت رسول کا یہ جذبہ ہے. آج میں اور آپ بھی، ہم سب دعوے کرتے ہیں، محبت کے کرتے ہیں، عشق کے کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی علامت، کوئی نشانی جو عشق کی علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں کہ اس کے اندر اطاعت رسول ہو، اس کے اندر اتباع سنت، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال، یہ بھی تو نظر آئیں. بظاہر منہ سے کہہ لینا، دعویٰ کر لینا، بول لینا، صرف یہ تو کافی نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل تو ہو، اس کی کوئی علامات کا ظہور تو ہو. حاجی حج کر کے واپسی آتے ہیں، حج مبرور کی بڑی بشارتیں، سعادتیں ہیں، لیکن حج مبرور کی بھی تو شریعت مطہرہ نے کچھ علامات، نشانیاں بیان کی ہیں کہ ان کی پہلی زندگی اور بعد والی زندگی میں فرق نظر آ جائے. پہلی زندگی کچھ اور تھی تو اب توبہ طائب ہو کر وہ واپسی پلٹے، اب ان کی زندگی بہتر ہو گئی، اچھی زندگی ہو گئی. ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہے، عشق رسول کی بھی کچھ نشانیاں، علامتیں ہیں. وہ صرف یہی تو نہیں کہ آدمی سال میں ایک بار اگر کوئی بہت بڑا جلسہ یا محفل کی صورت کر لے اور اس کے بعد پورا سال وہ غفلت میں رہے. اگرچہ میلاد منانا بہت اعلیٰ کام ہے، اچھا کام ہے، اور اس کا ثبوت شریعت مطہرہ میں موجود ہے، یہ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی محبت میں آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کے ارشادات پر عمل پیرا ہونا، یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اندر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ تھا، آپ کی سنتوں سے وہ پیار تھا، آپ کے طریقہ کار انداز سے وہ پیار تھا کہ آپ نے پوری زندگی ایک ایسی مثال اس کی قائم کی کہ آپ اپنی مثال آپ ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے تو
آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ اللہ رب العالمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات کو اور بلند اور بالا فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ اپنا پیارا بندہ بنا لے، اپنا دوست بنا لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ